ملک عرب کی سیاسی حالت۔ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصہ پر سلطنت حبشہ کا اور مشرقی حصہ پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا، اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ اندرون ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی، اور در حقیقت ان سلطنتوں کی باہمی رکاوٹوں ہی کے طفیل میں ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہراور تھا۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا، اور بت پرستی نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا تھا۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ اور دریا وغیرہ کو اپنا خدا سمجھنے لگے، اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، راہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھناؤنا عمل تھا جو ان کی سرشت میں نہ رہا ہو۔ Abraham as the father and then the split with Isaac and Ishmael. بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا، اور عرب کی زمین ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ سے جو اولاد پیدا ہوئی، آپ نے ان کو یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان کی اولاد میں خداوند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچیں، اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے، اور شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام کیدار تھا بہت ہی نامور ہوئے، اور ان کی اولاد خاص مکہ مکرمہ میں آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے، جس کو دنیا میں توحید کی پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہی کی دار کی اولاد میں عدنان نامی نہایت ہی اول العزم شخص پیدا ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قصی بہت ہی جاہ و جلال والے شخص پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد پر 440 عیسوی میں ایک سلطنت کا قیام کیا، اور ایک قومی مجلس بنائی جو دارالندوہ کے نام سے مشہور ہے۔ آج کل دارالندوہ نہیں آ رہے ہو، تمہاری کمی کھلتی ہے وہاں، جسے دور حاضر میں ہم پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں، اور اپنا ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو وہ لوا کہتے تھے۔ قصی کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے، پھر ان کے فرزند ہاشم، پھر ان کے فرزند عبد المطلب، جگہ بعد دیگرے ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے۔ انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے فرزند ہمارے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔